اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہ محمد یہ مجالس مخصوص ہیں، منسوب ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی مناسبت سے بڑی مشہور و معروف آیت، مکمل آیت نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آیت مکمل نہیں، آیت آدھی پیچھے ہے، آدھی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ مکمل نہیں، پورے قرآن میں منفرد آیت ہے۔ انشاءاللہ جتنے دن یہ 5 مجالس ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ جب تک کہ اس آیت مجیدہ کے سارے پہلوں پہ جب تک کہ فکر نہیں کیا جائے گا حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جتنے پہلو ہیں وہ پہلو تمام کے تمام بیان کیے جائیں تاکہ پھر وضاحت ہو، واضح ہو کہ اللہ کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے۔ یہ ہم نے آل محمد کی بات نہیں کرنی، ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے، پھر کہیں گے فاطمہ کیا ہے، اب پہچانو اللہ کیا ہے۔ سیدہ طاہرہ کو ہم نے توحید کے ساتھ کی لفظیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو بھی کمال ہوگا وہ نبیوں کے تقابل میں نہیں آئے گا، رسولوں کے تقابل میں نہیں آئے گا۔ رسول تو ان کے امتی ہیں، ان کے ماتحت ہیں۔ جب رسول ان کے ماتحت ہیں، سرکار بابا ہیں، علی شوہر ہیں، حسنین بیٹے ہیں، پھر کون رہ گیا جیسے سیدہ کا تقابل کیا جائے؟ تو سیدہ کو جو پہچانا جائے گا کوئی تو مرکز پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اللہ پھر بنائے بھی ایسا کہ پہلے وہ پہچانوان کرائے، پھر یہ پہچان کرائیں، پہچانو
جس نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا، بنانے والا کیسا ہوگا۔ بس اسی آیہ مجیدہ کے تحت خدا کے لیے توجہ فرمائے گا، کچھ مشکل باتیں ہوں گی۔ اب آپ مشکل میری باتیں بالکل تحمل سے سماعت فرماتے ہیں، مجھے اب یہ تسلی بھی ہے، مشکل بھی ہوں گی لیکن مشکل کو آسان بھی کریں گے۔ یہیں سے خالق، اس آیہ کریمہ کا نام ہے آیہ تطہیر۔ اس کا کیا نام ہے؟ آیہ تطہیر۔ بس میں بالکل جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تو معلوم ہو گیا آیہ تطہیر نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عصمت اور ہوتی ہے، طہارت اور ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا کیا نام ہے؟ آیہ تطہیر۔ تو تطہیر، عصمت اپنے مقام پر ہے، طہارت اپنے مقام پر ہے۔ تو میں جملہ کہوں، معصوم سارے انبیاء ہیں لیکن اتنے طاہر نہیں ہیں جتنا فاطمہ طاہرہ۔ معصوم ہونا اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ کا نام ہے آیہ تطہیر۔ جب خالق ان کی تطہیر بیان کرے گا نا، کون بیان کرے گا؟ ایک بات تو طے ہو گئی۔ اسی تطہیر کو بیان کرنے کے لیے خالق نے ابتدا فرمائی۔ فرماتا ہے انما، ترجمہ آپ لوگوں کو آتا ہے، انما سوائے اس کے نہیں۔ دوسرا ترجمہ بس، یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے توحید اپنا حصار کر رہی ہے فاطمہ کو سمجھانے کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حصار کس کا ہو رہا ہے؟ توحید کا۔ یہ منفرد آیت ہے اس لیے حصار ہوا۔ انما حصر ہے، کلمہ حرف حصر ہے، کلمہ حصر ہے۔ اللہ نے حصار کھینچ لیا۔ حصار وہ ہوتا ہے نہ کوئی اندر سے باہر جائے نہ باہر سے کوئی اندر آئے، اور اس حصار کا تعلق کس سے ہے؟ انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہی ارادہ ہے۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، ابھی بحث پھر کریں گے۔ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ پروردگارا تیرا اللہ کہنا ہی دلیل ہے کہ تو اللہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ تو معلوم ہوا جن کے بارے میں آگے کہنا چاہتا ہے ان سے کوئی بلند طاقت، قدرت والی کوئی ذات موجود ہے جس ذات کا نام اللہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر میں خالق نے توحید پہلے بچائی ہے، توحید کی پہلے ہی حفاظت کر دی۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا ارادہ ہے تو ان سے ایک ذات بلند ہو گئی، قدرت والی ذات ہوئی جس ذات کا نام اللہ ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ ہے، یہی ارادہ ہے۔ ارادہ کس کا ہے؟ غیر کا نہیں، فقط اللہ کا۔ معلوم ہوتا ہے اس میں غیر آ ہی نہیں سکتا۔ حاصر نے تو یہی ہمیں فائدہ دیا کہ غیر کوئی، یعنی دوسرا۔ دیکھیں اللہ کی لفظ کہنا دلیل ہے کہ شریک ہے نہیں، غیر ہے نہیں، فقط ایک ذات ہے اللہ۔ اس اللہ کا ارادہ ہے۔ اب میں بہت بڑی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کا ارادہ ہے۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ارادے کی قوت باعتبار قوت مرید ہوتی ہے۔
جتنی ارادہ کرنے والے کی طاقت ہے اتنی ارادے میں طاقت ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ارادے کی طاقت، ارادے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کس کی طاقت کے تحت ہوتی ہے؟ ارادہ کرنے والے کی طاقت کے تحت ہوتی ہے. اب جس کی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے تو دنیا طہارت کا اندازہ کیوں لگاتی ہے کہ اتنی طاہر کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح. جب اس کی قوت کا کمال کی انتہا ہی نہیں ہے، انتہا ہی نہیں، ابھی جملہ کہیں گے انتہا ہی نہیں ہے، تو پھر وہی اللہ اپنی قدرت کے تحت، اپنے ارادے کے تحت، ان کے بارے میں اپنے ارادے کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. اس ارادے میں کتنی طاقت ہے؟ جتنی اس کی ذات کی طاقت ہے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. جتنی اس کی ذات کی طاقت ہے، ساری طاقت خالق نے ان کی طہارت پہ صرف کر کے کہا میں ہی اللہ ہوں. تو جو سماعت فرماتے ہیں اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ارادہ ہے کیا؟ ارادہ ہے لیُذْہِبَ، میں ابھی ترجمہ ہے لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیُذْہِبَ، تاکہ ذہبہ کے معنی وہ گیا، ذہبہ معنی گیا، اذہبہ معنی لے گیا. گرامر جب تک نہیں پڑھی جائے گی بات سمجھ نہیں آئے گی. ذہبہ لازم باب ہے، اذہبہ یذہب متعدی ہے، اس کے لیے کوئی لے جانے والا. جب ذہبہ کی لفظ ان سے عین نون ان سے مل جائے، ذہبہ ان ہو جائے تو پھر دوری کا تصور ہوتا ہے. ان تضمین کہلاتی ہے. ذہبہ کے معنی گیا، اذہبہ لے گیا، وہ لے گیا. لیکن جب ذہبہ یہ یذہب فعل مضارع ہے، جب ان سے ان لگتی ہے عین نون ان تو یہ تضمین ہو جاتی ہے دوری کی. میں کیا کروں؟ جس کی دوری آج تک او ادنا میں رہی ہو وہاں دوری کا تصور کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ اب لے گیا، دور کرے نہیں، کرے اس کے لیے کیا جاتا ہے جب وہ شاید پہلے ہو. ابھی تو عالم سرمدی کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو ابھی رجس بنا ہی نہیں ہے. نہیں فرما رہے ہیں صحیح. یہ عالم سرمدی میں ابھی رجس کا تصور ہی پیدا نہیں ہوا. رجس چونکہ فعل کا نام ہے، ابھی کوئی فاعل بنا ہی نہیں ہے، اور فاعل پہلا اللہ ہے، پھر اس کے بعد آل محمد ہے. ابھی رجس تو بنے گا ان کے بعد کہیں جا کے، جہاں گناہوں کا تصور ہوگا وہاں رجس بنے گا. جیسے یہ طاہر ہے ویسا وہ طاہر ہے. یہاں تو رجس کا تو ابھی وجود ہی نہیں ہے. جب وجود ہی نہیں ہے تو پھر ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ تم سے رجس کو دور کرے. دور کرے کا ترجمہ نہیں آئے گا. کیا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. کیا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. وہاں تو رجس ابھی ہے ہی نہیں. جب ہے نہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دور رکھے. پھر دور کرے نہیں. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے.
یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، خالق کی ذمہ داری. غور نہیں فرما رہے. ہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دور رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دور رکھے رکھے. اور یہ فعل مضارع کا ترجمہ پھر میں کروں گا. دور رکھے کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. اب معلوم ہوتا ہے جب تک یہ موجود ہیں ذمہ داری باقی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری خالق کی ہے. اگر معاذ اللہ ان سے کوتاہی ہوئی، خالق ذمہ دار ہے، یہ نہیں. حیدری میں کیا کہہ رہا ہوں لوگ؟ یہ ذمہ داری خالق کی ہے. اگر ان میں کوئی نقص ہو گیا، کوئی رجس ہو گیا، خدا نہ کرے رجس ہوا، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ خالق کی. اب جن کی طہارت کا ذمہ دار خالق ہو اسے آل محمد کہتے ہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. ان کی ذمہ داری طہارت کی کن کے ہاتھ میں ہے؟ خالق کے ہاتھ میں. جلدی سے آپ خوش بھی ہو جائیں، میں جملہ کہہ دوں. پھر رسول کے بعد جانشین ایسا ڈھونڈیں جس کی طہارت کی ذمہ داری ذات پہ نہ ہو، خالق کے پاس. یذہبا عنکم، تم سے دور دور رکھے. معلوم ہوتا ہے دور کرنا نہیں، دور رکھنے ہی کا نام تو ارادہ ہے. بہت بڑی بات ہو گئی. ابھی آپ کو تو کراچی کا مجمع ہے نا جناب. خالق کیا کر رہے کہ ارادہ ہے میرا کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے. تو اب تو ترجمہ تو ہو گیا، آل محمد سے رجس دور ہے. اب جو بھی ان سے دور ہے وہی تو رجس ہے. کیا ہو گیا؟ ہاں اے شاہی، جو بھی آل محمد سے دور ہوا، یہ دور رکھنا ارادے سے ہوتا ہے. کن کو قریب کرنا ہے، کن کو دور رکھنا ہے. اسی کا نام تو توفیق ہے. توفیق ہوتی ہے مومن بنتا ہے. علی ولی اللہ کہتا ہے یا علی لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ تم سے دور کرے. کم ابھی بحث کریں گے کس کو دور کرے؟ الرجس. سبحان اللہ. یہ جو الف لام الرجس پہ ہے، کوئی شے ہے الرجس، نجاست اور ہے، رجس اور ہے. معلوم ہوتا ہے نجاست کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے، چونکہ لفظ رجس آئی ہے. رجس ہوتی ہے کوئی روحانی نجاست، ان کے ہاں وہ روحانی نجاست بھی نہیں ہے. ہر طرح کا رجس دور. اب میری طرف سرکار توجہ فرمائے، چونکہ الرجس ہے قرآن کی لفظ. قرآن میں علم صرف ہوتا ہے اللہ کا. ابھی رجس بنا نہیں. قیامت تک جتنی رجس، جن سے رجس متصور علم الہی میں ہو سکتے ہیں، وہ تمام دور ہیں آل محمد سے.
علم الہی میں میں کہہ رہا ہوں، یہ رجس کی لفظ علم الہی کے تحت مقابلے میں بنی ہے، تو پھر رجس میں کتنی علم کس کا صرف ہوا ہے؟ اللہ۔ جتنے رجس ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ماحول کے اعتبار سے رجس اور ہو جائے، نجاست بڑھتی چلی جائے، رجس بڑھتے چلے جائیں، ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ ماحول کے اعتبار سے مزاج بنتا ہے، مزاج کے ماتحت عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق امام سے ہوتا ہے، مذہب عمل سے نہیں بدلتا، عقیدے سے بدلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے کتنی تغیرات آئیں اور اس نجاست کے تحت خدا جانے کتنے رجس متوقع ہوں، ہر آنے والا رجس قیامت تک جو متوقع ہو سکتا ہے اس کی دور رکھنے کی ذمہ داری خالق کے پاس، آل محمد کے پاس نہیں۔ ہر قسم کا رجس، ہر رجس کیا کرے؟ دور رکھے۔ پروردگارہ جب رجس ہی دور ہے پاک تو ہو گئے نا۔ میں کیا کہتا ہوں، جب رجس کی دوری کا تصور ہو گئے، جب ایک آدمی میں رجس ہی نہیں ہے تو کیا پاک نہیں ہوگا؟ پاک تو ہوگا نا۔ اب کراچی میں لفظ کہنے لگا ہوں، ذہن بلند فرمائیں، پروردگارہ جب تو نے ان سے رجس دور ہی رکھا، طاہر تو ہو گئے، پاک تو ہو گئے، پھر یہ الگ سے یہ کہنا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ تمہیں ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب میں لفظ کہہ کے بالکل میں کہتا ہوں پروردگارہ کیوں نہیں کہتا یہ ایسے طاہر ہیں جیسے میں طاہر ہوں؟ اور نہیں فرمایا، فکر نہیں ملاحظہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہے گا، یہ کہنے سے توحید کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہے گا جیسے میں طاہر ہوں، ان کو میں نے اپنے جیسا طاہر بنایا، یہ کہے تو پھر توحید میں تو کچھ اور خدشات پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہے گا۔ توحید بھی کا بچانا خالق پر واجب ہے پہلے کہ وہ توحید بچائے، یہی تو اس کی توحید کا کمال ہے کہ ان کو ایسا طاہر رکھا کہ کوئی تو ہے نا جو ان کا مطہر ہے، ان کو طہارت رکھنے والا کوئی تو ہے، ایسا طاہر رکھے جیسے کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ان کی طہارت میں خالق نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ ان کی طہارت میں خالق نے اپنی ذات و قدرت و علم کا حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، حق ادا کیا ہے جب ان کی طہارت میں خالق نے حق ادا کر دیا ہے۔ اب رسول کو بھی سجدہ ہے کہے علی مع الحق والحق مع علی، اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی بول جائے۔ اب کیا کیا کہ ایسا طاہر رکھا، طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، لیکن پھر پلٹ کے بعد پھر جملہ کہتا ہوں، انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، آگے یریدو فعل مضارع ہے، ماضی نہیں، ہم نے ترجمہ ماضی کا کیا۔ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے، یہ تو ماضی ہے، وہاں فعل مضارع ہے۔ یریدو کیا ہے؟ ارادہ یریدو فعل مضارع، مضارع ہے نا، مضارع میں ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، مضارع میں حال اور مستقبل، چلتا ہوا حال اور چلتا ہوا مستقبل، ہر آنے والا حال مستقبل، ہر مستقبل گزرنے میں حال،
یعنی مستقبل میں کوئی لمحہ حال و مستقبل کا گزرتے ہوئے جدا نہیں ہے۔ حال کی انتہا کا نام مستقبل ہے، مستقبل کی ابتدا کا نام حال ہے۔ مستقبل کی ابتدا حال ہے، حال کی انتہا مستقبل ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس کی انتہا منتہا ابتدا منتہا سے ملی ہوئی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضارع۔ پھر اللہ کا بس یہی ارادہ ہے نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ میرے خیال تو اچھی بات نہیں لگی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یریدو کا ترجمہ کریں نا، علماء کرام نے تفسیروں میں تو نہیں کی، ہمیں کرنا چاہیے۔ یریدو کے معنی اللہ ارادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کرتا ہے حال آ گیا، کرتا رہے گا مستقبل آ گیا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس ارادے کے بغیر گزر رہا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی لمحہ خالق کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس ارادے کے، چونکہ ارادہ ہی یہی ہے، اللہ مرید ہی اسی لیے بنا ہے۔ ابھی بحث کریں گے کیا ہے کہ کیا کرتا رہے اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ کیا کرے، تجھ سے تم سے رجس دور کرتا رہے، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ میرے خیال ٹھیک میں کہہ رہا ہوں؟ لے یذہبا کیا ہے؟ یذہبا فعل مضارع ماضی تو نہیں، اذہبا یذہب، یذہب ان سے جب آ جائے گا تو دور، دور رکھے نہیں، دور رکھتا ہے اور دور رکھتا رہے گا۔ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کیا کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور کرتا رہے اور دور رکھے، دور رکھتا ہے اور دور رکھتا رہے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ ایسی صلوات پڑھیں جو سو رہے ہیں ذرا جاگ جائیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے گرامر تو ساری پڑھنی گرامر ہے، آپ اس سے گھبرا رہے ہیں گرامر سے؟ گرامر تو ہمیں فائدہ دے گی۔ ابھی دیکھیں گرامر کے لفظوں میں میں ابھی بیان کرتا ہوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا طاہر کرتا ہے اور طاہر کرتا رہے گا، ایسا طاہر رکھتا ہے اور ایسا طاہر رکھتا رہے گا۔ یہ کس کے لیے آ گیا؟ استمرار کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے ایک دن سے کہہ دیا بس طاہر رکھا ہے، عالم سرمدی میں کہہ دیا طاہر رکھا ہے۔ اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے، حالانکہ توحید کا ارادہ ہے، اور توحید کے لیے کیا آتی ہے لفظ؟ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی ہر لمحہ شان بلند ہو رہی ہے پھر ارادہ تطہیر بھی ہر لمحہ بلند ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، پھر ہر لمحہ ارادہ تطہیر بھی بلند ہو رہا ہے۔ اسی تطہیر کی بلندی کے ارادے کا نام درود ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اللہ جو ان پر درود بھیجتا ہے، درود بھیجنے کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ اللہم صلی علی کہتا ہے، دوسرا تو اللہ ہے نہیں۔ اللہ کا آل محمد پہ درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے جیسے میں لامحدود طاہر ہوں، ان کی طہارتوں کا کمال دن بدن آن با آن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے طاہر ہے کہ جس پر طاہر رکھنے کا حق ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے. انما کلمہ حسر. میں دیکھتا رہا ہوں کہ ذرا آپ گھبراتے ہیں، کچھ باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کی گھبراہٹ کی بنا پہ، ورنہ چھوڑنا نہیں چاہیے ایسی باتوں کو. دیکھیں انما حسر ہے، اگر اس کے بعد دو لفظیں آئیں، دو شاہ جی دو لفظیں آئیں تو حسر سمجھنا آسان ہوتا ہے. دو لفظیں ہوں تو حسر کا سمجھنا آسان. حسر بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ حسر سمجھ رہے نا بابا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انما الہ واحد. انما الہ واحد کیا معنی؟ بس الہ ایک ہے. انما کے بعد کتنی حرفیں آئے؟ دو لفظ آئے، ایک الہ آیا، ایک واحد آیا. انما الہ واحد، بس الہ ایک ہے. انما کے بعد دو لفظ آئے نا بابا، دو لفظ. الہ ایک ہے، جب الہ ایک ہے دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، تو پھر حسر نے وحدت حقیقیہ فوراً سمجھا دی. یہ اللہ ایک ہے کس نے سمجھائی؟ واحد نے نہیں سمجھائی، انما نے سمجھائی، چونکہ انما حسر ہے. میرے خیال مشکل ہے، آگے بڑھتے ہیں. انما حسر، حسر الہ ایک ہے. الہ مبتدا اور واحد خبر، خبر مبتدا مل کے ایک بات بنی. الہ ایک ہے، دو چار نہیں ہے، الہ ہے ہی ایک، وحدت حقیقی. وحدت حقیقی الہ کو کس نے بنایا؟ حسر نے. سمجھنا آسان ہو گیا. خدا دو نہیں ہوتے، چار نہیں ہوتے، 10 نہیں ہوتے، ایک. ذرا توجہ فرمائیں جناب. ایک، دو نہیں ہوتے، دو نہیں ہوتے. کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ ایک. ایک کس سے فائدہ دیا؟ حسر نے. توحید کو توحید کس نے بنایا؟ حسر نے. واحد کی لفظ نے نہیں بنایا. واحد تو اعلان ہوا، واحد ہے اللہ، واحد ہے، یہ تو اس کے واحد ہونے کا اعلان ہے. یہ وحدت میں جو حسر ہوا، حسر کس نے دیا؟ انما صحیح. توحید کو توحید جو بنایا ہے حسر نے بنایا ہے. اللہ ایک ہے، چلو جی کوئی حرف، اللہ ایک ہے. اب اس آیت کریمہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اب یہاں حسر ڈھونڈنا ہے کہ حسر کا تعلق کس سے ہے؟ شادی حسر جو ہے انما یرید اللہ میں حسر تعلق کس سے ہے؟ ایک انما. انما آ گیا جناب. انما کے بعد کیا ہے؟ یرید اللہ. اب ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یریدو کا فاعل کون ہے؟ اللہ. یہ ہاتھ باندھ کے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مجھ سے باتیں نکل جاتی ہیں. میری طرف دیکھیں. یریدو کا فاعل کون ہے؟ ارادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ ہو گیا. انما کے بعد حسر کس میں آیا؟ اللہ میں. اللہ ہی ارادہ ہے، کسی غیر کا ارادہ نہیں ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، ارادہ ہے اللہ کا. حسر کس میں ہوا؟ اللہ میں. کس نے بتایا؟ انما نے. انما نے حسر کر دیا، کسی اور کا ارادہ ہے ہی نہیں. ہے فقط اللہ کا. دوسرا چونکہ کوئی اللہ ہے نہیں، لہذا اللہ ایک ہی ذات ہے، اسی ایک ذات کا ارادہ ہے. اب انما حسر کس کے ساتھ ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیذھب، یہ یذھب دور رکھے، اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. یہ دور جو کرے رکھے، کون رکھے گا دور؟ اللہ. تو یذھب کا فاعل کون ہے؟ یہ لیذھب فعل فاعل، لیذھب فعل مل کے یہ پھر مفعول واقع ہو رہا ہے یریدو کا. اللہ کا جو ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ تم سے رجس کو دور رکھے. رجس
دور رکھے، یہ دور رکھے کیا ہے؟ مفعول. یہ کس سے متعلق ہے؟ اللہ سے نا. یذہب کا فاعل کون ہے؟ اللہ. رجس آگے پھر مفعول ہے. رجس کو بھی اس کا تعلق، رجس کو جو دور رکھے کون رکھے گا؟ اللہ. اب سوال ہے جو اللہ رجس کو دور رکھ رہا ہے اللہ میں حصر ہے، تو پھر جن سے رکھ رہا ہے وہ بھی تو حصر میں آتے ہیں. ہائے ہائے، وہ کس میں آتے ہیں؟ حصر میں. کن سے دور رکھ رہا ہے؟ وہ ہے کون؟ جن سے اللہ رجس دور رکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں انکم، تم سے. معلوم ہوتا ہے یہ کم جو ہے نا، کاف میم کم، این تو متعلق ہے نا کم، تو معلوم ہوگا ان کم سے. کم سے کیا کر رہا ہے؟ رجس کو دور رکھ رہا ہے. کن سے؟ کم سے. کاف میم کم، ان کم سے دور رکھ رہا ہے. اللہ نے کہا کم تم نہیں سمجھو گے، اس کم کو میں عطف بیان بنا کے کہتا ہوں. کم کون ہے؟ اہل البیت. ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی وہ کم کون ہے؟ کم کون ہے؟ اہل البیت. اہل البیت کون ہے؟ کم. ذرا سارا راز اسی میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ابھی میں بحث کروں گا پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ قوم کی بحث کرنا کتنا اہم ہے، کہ اب ارادہ اللہ کا کن سے دور لے جانے کا. کم سے. کم کاف میم کم، یہ مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی نہیں. شاہ جی توجہ فرمائیں، دیکھیں بحث تو مجھے کرنی ہے ذرا. یہ کم کس کی ضمیر ہے؟ مذکر کی، تذکیر کے لیے آتی ہے. کم کون ہے؟ کم کی تشریح اہل البیت جو آیا یہ عطف بیان ہے. عطف بیان وہ ہوتا ہے کہ پہلی شے جو کہی گئی ہے وہ ذرا ایسی گہری ہے جسے سمجھنا ذرا مشکل ہے. اس کے عوض میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اہل البیت. کم کیا ہے؟ اہل البیت. جو اہل بیت کو نہیں سمجھتا وہ کم کو جانے، جو کم نہیں سمجھتا وہ اہل بیت کو جانے. اب یہ جو کم ہے نا، کم، اس کم سے، اور وہ کم کون ہے؟ اہل البیت. اہل بیت سے. اہل بیت سے. پھر سوال ہوگا کہ اللہ نے ازل میں ان 14 کا نام اہل البیت کیوں رکھا؟ اور یہ فرما رہے پتہ لگے گا پھر بیت اور اہل بیت میں کیا فرق ہے. یہ ازل کی بات ہو رہی ہے نا. ازل میں اللہ نے ان کا پہلا نام کیا رکھا؟ اہل البیت. قوم کو کس میں تعبیر کیا؟ اہل البیت سے. پروردگارا ابھی تو نظام عالمین کو تو نے چلانا ہے اور پہلے ان کا نام اہل البیت رکھ دیا. پھر معلوم ہوگا جس کو یہ بیت بنائیں وہی تو بیت اللہ ہوگا. ہائے ہائے توجہ فرمائیں. اس وقت کیا کہا؟ اہل البیت. بحث کریں گے اب جب. تو پھر آگے کیا کہا؟ وَيُطَهِّرُكُمْ تطہیرا. ایک قوم کون سا آ گیا؟ انکم والا. انکم کیا ہے؟ اہل البیت. اہل البیت کیا ہے؟ تطہیرا کی قوم. یا یہ معلوم ہو گیا کن سے دور کیا؟ قوم سے. قوم سے. قوم کو طاہر رکھا. قوم سے رجس کو دور کیا، کلنا سے نہیں. اب میں کیا مطالعہ فرماتے نہیں پھر آپ کو کیسے سمجھ آئے؟ کننا مؤنث کی ضمیر ہے. کننا کاف نون کننا. کننا کننا کس کی ضمیر ہے؟ مؤنث کی. کم کس کی ضمیر ہے؟ مذکر. تو
معلوم ہوتا ہے یہ جو تطہیر ہوئی ہے یہ کم کی ہوئی ہے. وہ کم کون ہے؟ اہل البیت. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا طاہر رکھے کم تم کو. تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیش نظر کون ہے؟ کم کون ہے؟ اہل البیت. لیکن جس وقت نے طاہر کا اعلان کیا ان کا وہاں موجود ہونا ضروری. ابھی بحث کریں گے ان کا موجود ہونا ضروری. تو پھر یہ ہے کہ یہ طاہر اس وقت کے ہیں، ابھی وقت ہی نہیں بنا، ابھی رئیس ہی نہیں بنا. اس وقت کے یہ کیا ہے؟ کم. اب جب کم ہیں کم تو اب تھوڑا سا وقت مجھے دے دے. اب جنہوں نے اہل بیت میں ازواج کو شامل کیا ہے کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی تطہیر میں شامل ہیں. ازواج بھی، میں مناظرہ نہیں پڑھتا لیکن آیت پہ بحث کرنی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بحث کس پہ ہوئی؟ انما پہ نہیں ہوئی. انما کو پوری کسی بھی دیکھیں علامہ زمخشری سے لے کے کشاف سے لے کے جلال الدین سیوطی کی بہت پرانی کسی کتاب میں انما کی بحث ہی نہیں ہے. شاہ جی میں آپ سے انما کی کسی بھی کتاب میں بحث ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا انما پہ بحث کریں، یہ تو بحث تو ارادہ تو اللہ ہی کا ہے، تو اس پہ کیا بحث کریں؟ انہوں نے ساری بحث کی ہے اس اہل البیت پر. چونکہ قوم اہل البیت ہیں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ نے پہلے ان کا مکو پہلے بدھا باندھ دیا تھا کہ قوم کہہ کے پھر اہل البیت کہا. قوم مذکر کی ضمیر ہے، اہل البیت قوم کا عطف بیان ہے، مؤنث کا عطف بیان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا تھا، اسی لیے اللہ نے یہاں قوم کو 2 مرتبہ کہہ کے اہل البیت سے اس کی تشریح فرما دی. اس لیے کہ اس آیہ مجیدہ سے پہلے، یہ آیہ مجیدہ درمیان میں سے آدھی آیت میں سے شروع ہوتی ہے. صحیح آدھی 33 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی 21-22 پارے کی، درمیان سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے آیت ہے، وہ آیت ہے فقط اور فقط ازواج رسول علیہ السلام کے لیے. توجہ ہے نا؟ بیان کریں، میں آیت پڑھوں. اس انما یرید اللہ سے پہلے جو آیت ہے وہ کن کے لیے ہے؟ صرف سرکار دو عالم کی ازواج جو ہیں ان کے لیے ہے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت کی لفظ بھی آگئی. تم کرنا فی بیوتکن، قوم نہیں کننا. کننا مؤنث کی لفظ. کرنا، میری طرف دیکھیں بابا، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھیں گے. کرنا اے رسول کی ازواج، کرنا فی بیوتکن، معلوم ہوتا ہے تمام کو حکم ہے تم تمام کی تمام وقار کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا. اگر باہر نکلی وقار گیا. غولی فرما رہے جناب. کرنا فی بیوتکن، تم اپنے بیوت کس کی جمع ہے؟ بیت کی. یارا اہل البیت کو ثابت کرنا ہے نا کہ اے بیویوں، جتنی بیویاں ہیں ان تمام کو حکم ہے. کرنا جمع کی لفظ ہے. اپنے اپنے بیوت میں وقار سے بیٹھی رہو، بیٹھی رہنا، اندر بیٹھے رہنا. یہ نہیں کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، گھر کے باہر اپنے کسی ضروری کام کے لیے، سودا سلام یا ملنے کے لیے تو ہے، لیکن کوئی ایسے ارادے کے لیے نہیں نکلنا. آپ تو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھی رہنا. کننا مانے بیبیوں.
بیویوں کے لیے کیا کیا؟ کننا جمع کے لیے بیٹھے رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت والے ہاروں سنگھار کر کے باہر نہیں آنا. اگر امکان نہیں تھا تو روکا کیوں گیا؟ نہیں فرما رہے. آسانی سے آپ مشکل نہیں پڑتے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جو پہلی جہالت تھی اس کی طرح حال و سنگار کر کے باہر نہیں آنا ہے. خدا کو کیا کہہ رہا ہے خالق پروردگارا؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ازواج رسول کے لیے کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک دفعہ تو دل ہل جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے ہلنے کا امکان تھا تبھی تو روکا گیا ہے. آگے کیا ہے؟ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ان کی طرف نہ نکلنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم رکھنا. اب میں جملہ کہہ دوں، یہ کون سی صلاۃ ہے جس کو قائم رکھنے کا حکم ہے؟ اب یہاں علی فرماتا ہے انا صلاۃ المومنین. اور نہیں فرما رہے. آگے بات آ رہی. اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ. پھر عجیب لفظ آگے، عجیب لفظ. پہلے حکم دیتا ہے نمازیں بھی پڑھتی رہو، یہ سب کچھ کرتی رہو. پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہنا. معلوم ہوتا ہے اطاعت نماز کے علاوہ شے کا نام ہے. اور نہیں فرما سمجھتے رہے ماں باپ آسان کھول کے بیان نہیں کرتے. اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے رہنا یا اطاعت میں رہنا، اور رسول کی بھی اطاعت میں رہنا. یہاں کہہ کے اب کہتا ہے انما یرید اللہ. اب جن کے لیے خالق ایسی لفظیں کہے وہ آیت تطہیر میں آ سکتی ہے. کیا وہ آیت تطہیر میں آ سکتی؟ اب اطیعنا اللہ ابھی بحث کرتے اطیعنا اللہ ورسولہ، اطاعت میں رہنا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہنا. کب تک؟ جب تک تم زندہ ہو. اطاعت میں رہنا، جو رسول کہے وہی کرنا. اب ویسے میں مناظرے کی طرف جاتا ہی نہیں، بالکل جناب نہیں جاتے. اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر اس کے بعد پھر ان کا پھر ذکر شروع ہو گیا. وَاذْكُرْنَا، یاد رکھنا. یاد وذکر ہوتا ہے پچھلی بات کو دہراتے رہنا. وَاذْكُرْنَا، سبحان اللہ. اے رسول کی بیویوں، وَاذْكُرْنَا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. یہ ذکر کرنا ہے، یہ نماز کی بات نہیں ہو رہی. اب میں لفظ کہہ دوں ذکر کرنا ہے تو اللہ کا حبیب کس کو ذکر کہتا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابی سنتے ہیں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى
فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یاد رکھتی رہنا ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، کنہ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. کیا تلاوت کی جاتی ہے؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے جو تلاوت کی جاتی ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اسے دہراتے رہنا. اب پوچھو مولا وہ آیات کون ہیں؟ علی فرماتے نحن آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات ہی ہم ہیں. تو خالق کیا کہنا چاہتا؟ اپنے گھروں میں رہ کر علی کا ذکر دہراتی رہنا. ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ انا دار الحکمت وعلی بابوہا. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ لطیف بھی ہے. اور یہی اسی آیت کے درمیان میں دیکھیں بعد والی آیت بھی بیویوں کے لیے، آدھی آیت بھی بیویوں ازواج رسول کے لیے. پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے. میں کو مناظرہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں یار، میں تو آیت پہ تبصرہ کر رہا ہوں، مناظرہ نہیں ہے. اس سے پہلے کن کا ذکر ہے؟ بیویوں کا. کنہ کی لفظیں ہیں، کنہ. مستور کے لیے کیا کیا؟ کنہ. ٹھیک ہے، قوم نہیں آتی، کنہ. جب کنہ ہے تو اب میں دنیا والے مفسرین سے پوچھتا ہوں، اگر اس اہل البیت میں مراد ازواج رسول ہیں تو یہاں تو آیت کو یوں آنا چاہیے تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے. اگر ان میں وہ مراد ہیں تو کیا لفظ آتی؟ عنکم آتی، چونکہ اللہ کا تو یہی ارادہ ہے. جب ارادہ ہی یہی ہے تو اور ارادے سے مراد ہی ازواج ہیں تو پھر قوم کی ضمیر تو عدل کے خلاف ہے، ارادے کے خلاف ہے. اس لیے خالق نے آدھا ٹکڑا کنہ میں رکھا اور تطہیر کا تعلق قوم سے رکھا. کیا آتی آیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہے نا، عنکم ہے نا، یہاں کیا ہوتا؟ عنکنہ ہوتا، عنکن الرجس ویطہرکم نہیں آتا، یطہرکن تطہیرا. میرے خیال بات اچھی نہیں لگی. ویطہرکن آتا، کنہ کاف نون شد والا، کنہ تو ہے نہیں. جب کنہ نہیں ہے، کنہ میں کل بیوی آتی ہیں، مرد آتا ہی نہیں ہے. کنہ میں جتنی آتی ہیں مستورات آتی ہیں، مرد آ ہی نہیں سکتا. کیا اللہ عربی سے واقف نہیں تھا؟ ہاں فرمایا اللہ عربی کو نہیں جانتا تھا. جب اس نے عنکم کہا تو پیچھے تو میں کنہ کہہ آیا ہوں، یہاں عنکم کہتا ہوں. تو پھر عنکم کہنا دلیل ہے. یہ قوم کی ضمیر جو اہل بیت کی تشریح میں آئی ہے یہ مذکر ہیں، ازواج شامل نہیں ہیں. یہ ہم ہے کون؟ یہ چادر تطہیر میں جب اللہ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحضرنی ما یحضرہم. یا ربی ومن تحت الوسا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ اب اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، وہاں ہم کہا یہاں کم کہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں ہم کہا ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. غور نہیں فرما رہے. اہل بیت میں تو بحث کریں گے نا، تو شروع ہوا نا معاملہ. کس کے اہل بیت ہیں؟ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں. رات بھی میں نے وہاں جملہ کہا، نبی کے اہل بیت ہونا اور ہے
معلوم ہوتا ہے نبی کا بیت اور ہوتا ہے، نبوت کا بیت اور ہوتا ہے۔ وہ معدن الرسالہ کون ہے؟ ہوم فاطمہ۔ اب یہ ہوم کا مرکز کون بنا؟ خدا گواہ یہ عربی کے علم کی میرا خیال ہے کمال علم کی انتہا ہے کہ بیان مذکر کرے شروع تانیث سے ہو۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اہل بیت نبوہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل بیت نبوہ ہے۔ ہم کی تشریح کیا ہے؟ اہل بیت۔ ہم اہل بیت نبوہ، یہ کیا ہے؟ اہل بیت نبوہ ہے۔ معدن الرسالت کس کی تشریح ہے؟ اہل بیت کی۔ تو ہم اہل بیت نبوہ ہیں کون؟ ہم۔ اور جب تشریح ہوئی تو کس کو پہلے لائے؟ ہم فاطمہ کو۔ معلوم ہوتا ہے یہ ہم مکمل ہی نہیں ہوتے اگر فاطمہ درمیان میں، اگر سیدہ درمیان میں نہیں آتی ہم کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ جو ان 14 کو مکمل کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو پھر تطہیر کا مرکز کون ہوا؟ مرکز کون ہوا؟ ہم میں کون ہے؟ ہم فاطمہ۔ وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے رسول کے لیے، مقام تعارف میں کتنا اعزاز ہے۔ کہتا یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہا یہ بی بی کا باپ ہے۔ کون نہیں فرما رہا؟ سیدہ کو مرکز تعارف بنایا خالق۔ معلوم ہوتا ہے بیت تب مکمل ہوتا ہے جب اس میں کسی مستور کا ہونا ضروری ہے، تب خالق نے اہل البیت اس وقت نام کیوں رکھا؟ تھوڑا سا ذہن ملا ہے بس۔ یہ کل بات یہیں سے شروع کریں گے، تھوڑی سی بات کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی میں بات کہہ لوں، ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیں جاب اللہم صلی علی محمد وعلی۔ نصرانیوں کا ایک وفد، نصرانی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کی کتاب انجیل ہے اور جن کا رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، میں اشارے سے گزروں گا جناب، اب اشاروں سے، ماننے والے مدینے کا ایک وفد آتا ہے مدینے میں۔ جب مدینے میں آیا تو اس لیے آئے، آ کے کہنے لگے، مدینے میں آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام من بعدی، میرے بعد رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک احمد نامی میرے بعد سرکار آئیں گے، وہ رسول ہوں گے، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں تاکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی رسول ہے تو ہم تصدیق کریں، تحقیق کریں، تاکہ ہم انہیں مان کے اپنے ایمان کی تکمیل کریں۔ کیوں جناب عیسیٰ پہ کیوں رک جائیں، آگے بڑھیں۔ جب وہاں پہنچے تو ایسے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، تو انہوں نے کہا جیسے رسول سے آپ ملنے آئے ہیں وہ تو انتقال فرما چکے ہیں۔ جب انتقال کی لفظ کہی تو فوراً ان نصارہ علماء نے کہا کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اس دنیا سے جا نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں جانشین کا اعلان کر کے نہ جائے۔ اگر رسول نہ صحیح، ان کا جانشین تو موجود ہے، ہمارا کام ہو گیا، حل ہو گیا۔ رسول نہ صحیح، جانشین رسول ہی رسول ہوتا ہے، جانشین ہی کا نام ہوتا ہے، لہذا ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب کہا گیا، میں جلدی کیا کریں، اب کہا گیا کہ ان سے پوچھیں، یہ جانشین ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ فرمائیں کہ آپ جو ہیں کن وجوہات کی بنا پہ آپ کو ہم پر فضیلت ہے؟ آپ ہماری مجبوری نہیں سمجھتے، میں کھول کے بیان میں نے نہیں کیا۔ ہاں اب میں مجبور بھی نہ کریں۔ کون سی دینی لحاظ میں کوئی وجہ ہے کہ آپ کی ہم پر فضیلت ہے؟ جب ان سے پوچھا تو فوراً انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ ہماری نظروں میں کافر ہیں،
ہم اپنی نظروں میں مومن ہیں؟ صحیح سمجھنا ہے شاید ہم آپ ان سے کہا، نصرانیوں سے، آپ ہماری نظروں میں کافر ہیں، ہم اپنی نظروں میں مومن ہیں۔ فوراً اس نے سوال کر دیا، جب آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں تو یہ فرمائیں، جب آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں کیا آپ اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہیں؟ کوئی بات سمجھ رہے ہیں نا ذرا؟ یا میں واضح کرے، واضح آپ بھی تو کچھ پڑھے نا ذرا، ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیتے۔ آپ بھی کتابیں لیں نا، کوئی 200 روپیہ خرچ کرو۔ کہ آپ اپنی نظروں میں جب مومن ہیں تو اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہیں۔ اب میں کیا کروں، جلد جواب دوں یا آگے نکل جاؤں؟ انہوں نے کہا اپنی نظروں میں تو ہم مومن ہیں، اس کی نظروں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کر دیا، جب آپ نے ہمیں کافر کہا تو بتائیں، جب ہم آپ کی نظروں میں کافر ہیں کیا اللہ کی نظروں میں بھی ہم کافر ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری نظروں میں تو آپ ہیں، مگر اللہ کی نظروں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہنے لگا جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو جواب کیوں دیتے ہیں؟ اس نے میرا خیال طبیعت نہیں کر رہی میری کہ مناظرے والی بات کر، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کریں، طبیعت ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب وہ جواب پوری طرح مکمل نہیں ہوئے تو اٹھ کر سرکار سلمان فارسی نے، یہ امالی شیخ توسی سے میں پڑھ رہا ہوں، امالی شیخ توسی یہ واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار سلمان فارسی نے آ کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو چلو ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اب جب یہاں آئے، جب یہ آئے تو جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں جو ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا کہ تم جو سوالات لے کے آئے ہو جو جی چاہے تمہارا، جناب علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا سرکار ہم وہی سوال کرتے جو پیچھے کر کے آئے ہیں۔ یہ فرمائے آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں اور اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہیں؟ آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں؟ فرمایا ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہیں؟ فرمایا اللہ کی نظروں میں بھی، جتنا فرمایا میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنا میں اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں۔ ابھی ارادے پہ بحث ہی نہیں ہوئی سرکار، کل کریں گے ارادے۔ جتنی میں اپنی نظروں میں مومن ہوں اتنی میں اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہوں۔ فرمایا جب آپ مومن ہیں تو پھر جنت میں آپ کا مقام کون سا ہے؟ فرمایا میرا مقام جنت میں جنت الفردوس ہے، جو رسول کے گھر کے ساتھ میرا محل ہوگا، بالکل ملا ہوا، یہ جنت الفردوس میں ہمارا گھر ہوگا۔ پھر اس نے تیسرا سوال اس نے کہا کہ یہ فرمائے کہ اللہ کہاں ہے؟ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے؟ میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا۔ سرکار نے فرمایا سلمان جلدی کرو ایک موم بتی جلاؤ۔ جب سرکار نے موم بتی جلائی نا سلمان نے، جب روشنی بلند ہوئی اسی سے سرکار نے پوچھا بتائیے روشنی کدھر ہے؟ اوپر ہے، نیچے ہے، شمال ہے، جنوب ہے؟ اس نے فوراً کہا عقل اور علم کی روشنی میں ہر طرف ہے۔ کہا یہاں سے تجھے نہیں معلوم ہو گیا جس کی بنائی ہوئی شے میں سمت معلوم نہیں ہو سکتی؟ پھر اللہ کا پوچھتا ہے کہ کس سمت میں ہے؟ اللہ کس سمت میں ہے؟ پھر اس نے آخر میں کہا آپ جانشین رسول ہیں؟ جانشین رسول ہے؟ سرکار نے فرمایا ہیں۔ فرمایا دلیل؟ سرکار نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب تمہارا وفد لوگوں کے سامنے گیا، تم گئے لوگوں کے سامنے، تو تم نے یہ کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تصدیق اسلام کے لیے، اور جو رات کو تم نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہے یہ کہا کہ ہم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خدا گواہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے جو گھر کی محفلوں کو جانے وہی تو امام ہوتا ہے۔ کہ ہماری گھر والی باتیں بتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر
سرکار نے فرمایا اسی نصرانی سے جو باتیں کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا تو نے جو خواب دیکھا ہے، خواب تو بتاتا ہے یا میں بتاتا ہوں؟ جو تو نے خواب دیکھا ہے، اب وہ باتیں تو سن چکا تھا، سرکار نے فرمایا جو تو نے خواب دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تو بتاتا ہے یا میں؟ وہ ابھی خاموش. سرکار نے فرمایا تو نے فلاں جگہ پہ اس وقت میں تو سو گیا، تو نے خواب میں دیکھا. خواب میں جناب علی فرماتے ہیں خواب میں کسی نے میرا نام لے کے تمہیں کہا، جیسے تمہاری ملاقات ہوگی اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور میرا عہدہ بھی بتایا، خواب میں بتایا، اور خواب میں تمہیں تنبیہاً کہا گیا خبردار خبردار اس علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار نہ کرنا، اقرار کرنا، ورنہ جہنم ہی جہنم ہے. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. بس اتنا کہنا تھا. قدموں میں گرے، قدموں میں گرے. کیا ہو گیا؟ مسلمان. چونکہ وقت اتنا ہے، کل بات یہاں سے پھر ارادے سے بات کو آگے بڑھائیں گے، ارادے سے کل انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے. آج چونکہ میرا امام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. آج مجھے حکم ملا ہے کہ شب جمعہ کے حوالے سے اس جوان کا ذکر کریں جسے علی اکبر کہتے ہیں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. میرے امام رو کے فرماتا ہے مومنو تمہیں کیا خبر میرا علی اکبر کیسا تھا. اجرکم اللہ، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے میرا اکبر کیسا تھا، جس کی شکل رسول جیسی، رفتار رسول جیسی، گفتار رسول جیسی. دور دراز سے لوگ آتے اور آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہتے مولا ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو جناب علی اکبر کو سرکار لاتے، لوگ قدم چومتے، زیارت کرتے. یہی میرا امام کہتا ہے جب مومنو جب میرے علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا ضروری ہے. میں قربان نہ ہو جائیں. اس شہادت کو سننے کوئی شام سے آتی ہے، کوئی مدینے سے آتی ہے. بابا فضائل سننے نہیں آتی، مسائل کے در بھی آتی ہے. فرمایا تمہاری آنکھیں پرنم ہونا ضروری ہے. ایک علامہ وائز ہیں جس کا نام محمد قزوینی مہدی لکھا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک میں مجلس پڑھ رہے ہیں، اور مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنی شروع کی. اللہ اکبر. جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی اس نے شہادت پڑھنی شروع کی، دوران خطابت پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ظالم نے علی اکبر کے سینے میں، بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، ظالم نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا. ایک مرتبہ پڑھ کے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ ظالم نے نیزہ مارا. بس نیزے کا مارنا تھا. ایک خدام دوڑتا ہوا آیا، مہدی پڑھنا بند کر دو. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. مہدی پڑھنا بند کر دو. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جب سے تو نے کہا نا علی اکبر کو نیزہ لگا، امام حسین کی زری سے خون نے بہنا شروع کر دیا. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. جب یہ ختم کیا یہ کہتا میں روتا ہوا گھر گیا، سارا دن روتا رہا. جب رات آئی روتے ہی میری آنکھ لگی تو خواب میں جناب زہرا آئی. مناسبت ہے نا، جناب زہرا جب خواب میں آئی آ کے فرمایا مہدی بیٹا آج کے بعد علی اکبر کی شہادت. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام حسین کی زری میں نہ پڑھنا. جب بی بی نے روکا تو یہ کہتا میں نے گھبرا کے کہا بی بی پاک کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھا، پڑھا صحیح ہے، آج کے بعد نہ پڑھنا. بی بی فرمائے سبب کیا ہے؟ کہوں جملہ. اس وقت میرے آقا نے زادی نے فرمایا جب سے تو نے پڑھا ہے اس وقت سے میری زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی. میں قربان نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. گلے میں باہیں ڈال کے فرما رہی ہے حسین میرے اکبر کا قصور کیا تھا. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. آیا جناب علی اکبر، امام نے خود رکاب پکڑی، سرکار علی اکبر کی رکاب پکڑ کر خود سوار کرایا.
جب جناب علی اکبر سوار ہوئے نا، گھوڑے پر سوار ہوئے، علی اکبر نے کہا بابا آپ بابا بھی ہیں اور امام بھی ہیں، آپ نے میری رکاب پکڑی ہے۔ امام نے رو کے فرمایا علی اکبر بیٹا نہیں، شبیہ رسول سمجھ کر، آپ رسول کی شبیہ ہیں، اس لیے میں نے آپ کی رکاب پکڑی ہے۔ اب علی اکبر نے کہا بابا اجازت ہے میں چلوں؟ ہاں بیٹا اجازت ہے۔ اب جو جناب علی اکبر نے گھوڑے کو تیز کیا، خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں ادھر گھوڑا چلانا، ادھر امام دوڑ کر کہتے ہیں علی اکبر جانا نہیں، رک جا، قربان ہو علی اکبر رک جا۔ اب جو رکے فرمایا زید رک رہا ہے، نیچے اترا، اتر کے گلے لگایا، 7 مرتبہ اتارا، 7 مرتبہ سوار کیا۔ علی اکبر کہتے بابا بار بار کیوں اتارتے ہیں؟ امام نے رو کے فرمایا اکبر تیرا اندازہ تب ہوتا میں اکبر ہوتا تو حسین ہے۔ اللہ اکبر، پھر پتہ لگتا کہ اکبر کسے کہتے ہیں۔ آیا علی اکبر 3 دن کا پیاسا، ایک ملون نے برچھی ماری، انی توڑ دی، جناب علی اکبر کے زین سے گرنے لگے اور گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ گرتے ہوئے کہا، ہر گرنے والے نے کہا تھا مولا مدد کو آئے، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں فرمایا، کہا یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام۔ جب آخری سلام کہا نا، خدا کی قسم روایت ہے، اب جو امام چلے قریب جا کے کہتے ہیں یا علی، اللہ جانے بابے کو بلا رہے تھے یا علی اکبر کو، ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب قریب گئے نا کیسے گئے؟ حسین بر لاش پسر زانو بزانو رسید ان کوہنیوں کے پر کا کیا جانے دنیا۔ علی اکبر جا کے علی اکبر کا سر گودی میں رکھا، آنکھوں سے خون صاف کیا، آخری وقت ہے، کہا علی اکبر مجھے گلے لگاؤ۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا، ایک ہاتھ سے جو گلے لگایا۔ امام کہتے ہیں بیٹا یہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بابا ظالم نے برچھی مار کے مجھے کہا تھا سنا ہے حسین صابر ہے، بہت بڑی مصائب کے لفظ ہیں۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا، پتہ لگے گا کتنا صابر ہے۔ امام نے فرمایا تو فخر اسماعیل بن، میں فخر ابراہیم بنتا ہوں۔ اب جو امام نے ہاتھ ڈالا، علی اکبر کا لاشا بلند ہوا، آواز آئی بابا آج ابراہیم و اسماعیل ہوتے دیکھتے تو کتنا بڑا صابر ہے۔ ٹیلوں کے قریب سے آواز آئی ہم صبح سے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا، دوسری مرتبہ جو امام نے ہاتھ ڈالا، علی اکبر کے لب ہلے۔ امام نے کہا اکبر کچھ کہنا ہے؟ ہاں بابا۔ جھک کے امام نے کان لگا کے کہا اکبر کیا کہنا ہے؟ رو کے کہا بابا بہن صغرا کو دیکھنا۔ ماشاءاللہ جن کی بہنیں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب امام نے ہاتھ کیا اکبر میری انگلیوں میں دیکھو، اب جو دیکھا کہا بابا نہ دیکھتا تو اچھا تھا۔ اکبر کیا دیکھا؟ بابا فاطمہ صغرا میرے گہرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اکبر 10ویں کا سایہ ڈھل گیا ہے، بہن فاطمہ تیرے انتظار میں ہے۔ میرے امام نے فرمایا اکبر یہیں سے آخری سلام کر دو، صغرا میرا آخری سلام۔ موت نے اجازت نہیں دی، علی اکبر نہیں مل سکتا۔